لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل نار جهنم أشد حرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. اللہ تعالی شانہ اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ سے اس کائنات کا نظام چلا رہے ہیں. کبھی ہم ایسے حالات سے گزرتے ہیں جو ہماری طبیعتوں کے موافق ہوتے ہیں، اور کبھی ایسے احوال پیش آتے ہیں جو ہماری طبیعتوں کے موافق نہیں ہوتے، اور ویسے بھی انسان ناشکرا ہے. گرمی کا موسم ہوتا ہے تو شکوے شکایت شروع کر دیتا ہے، بہت گرمی ہے، بہت گرمی ہے. سردی کب آ جائے، اور سردی کا موسم آتا ہے تو بہت سردی ہے، بہت سردی ہے، بہت سردی ہے. گرمی کا موسم کب آ جائے. اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. میرے بندوں میں سے شکر کرنے والے بہت کم ہوں گے. یعنی شکر کرنے والے کم اور ناشکر زیادہ. اور شکر گزاری یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے، اور ناشکری یہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ ارشاد فرمایا رأیت النار،
میں نے جہنم کی آگ کو دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسوف کی نماز پڑھا رہے تھے. سن اکلپس ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے. تو نماز کے دوران اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے سامنے جنت دکھائی اور سامنے جہنم بھی دکھائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب جہنم دکھائی گئی اور آگ کی لپٹیں چاروں طرف پھیل رہی تھی، بلند ہو رہی تھی، تو انسانی فطرت ہے کہ جب سامنے آگ ہو اور آگ کی لپٹیں اوپر جائیں، دائیں بائیں، آگے پیچھے جا رہی ہوں، تو دو چار قدم پیچھے لے لیتا ہے. سفاری پارک میں جو لوگ جاتے ہیں تو ان کے اور شیر کے درمیان ایک بہت مضبوط فینس ہوتا ہے، بہت مضبوط حائل ہوتا ہے. اس کے باوجود شیر کو ادھر دوڑتے ہوئے دیکھتے ہیں تو دو چار قدم پیچھے چلے جاتے ہیں. یہ انسانی فطرت ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو آگ چھونے والی نہیں تھی. جہنم کی آگ تو گنہگاروں کو بھی دنیا میں نہیں چھوتی، وہ تو آخرت میں چھوئے گی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو معصوم تھے. لیکن ایک فطری تقاضا تھا، انسان کی طبیعت اور فطرت ہوتی ہے، نیچر ہے یہ، کہ جب کوئی خوفناک اور خطرناک چیز دیکھتا ہے تو خوف زدہ ہوتا ہے اور پیچھے کی طرف ہٹتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے کی طرف ہٹے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج ہم نے نماز میں آپ کو ایسا کچھ کرتے ہوئے دیکھا کہ نماز میں ایسا کرتے ہوئے پہلے کبھی نہیں دیکھا. یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی بہت اعلیٰ درجے کی خوبی تھی کہ جب بھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں جاتے تھے تو علمی اور روحانی استفادے کی غرض سے جاتے تھے کہ ہمارا علم بڑھے اور ہمارے اندر عمل کی صلاحیت بڑھے. اور جب کوئی شخص علمی اور روحانی صلاحیت کو بڑھانے کی غرض سے کسی کی صحبت اختیار کرے گا تو وہ اس کے ہر عمل کو بھی بہت غور سے دیکھے گا اور اس کی ہر بات کو بہت غور سے سنے گا، اور جہاں کہیں اسے کوئی عمل یا کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو وہ پوچھے گا ضرور. تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جب دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھاتے پڑھاتے پیچھے ہٹ گئے، یہ دیکھا کہ نماز پڑھاتے پڑھاتے آپ نے اپنا ہاتھ آگے کیا، اس طرح بڑھایا، تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آج آپ کو نماز میں ایسا کام کرتے ہوئے دیکھا کہ نماز میں پہلے ایسا کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا. ایک مرحلے پر ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے ہاتھ بڑھایا، دوسرے مرحلے پر ہم نے دیکھا کہ آپ پیچھے ہٹنے لگے. تو پوچھنا چاہتے تھے کہ آپ ذرا اس کی وضاحت کیجئے، یہ کوئی نماز کے نئے اعمال میں سے تو نہیں، نماز کے ایسے اعمال میں سے تو نہیں جن کو اختیار کرنے سے نماز بڑھیا ہو جاتی ہو. یہ صلاۃ الکسوف کی نماز میں کوئی دو ایسے عمل ہیں کہ ایسا ہاتھ بڑھانا ہے، پیچھے ہٹنا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نماز میں تھا اس وقت میرے سامنے والی دیوار پر مجھے جنت دکھلائی گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اور جنت کے درمیان اللہ تعالی شانہ نے
फासले भी समेट दिए, और वो जन्नत बिल्कुल इतनी करीब हो गई जैसे कि ये दीवार है। तो जितने हाइल थे, जितने पार्टीशंस थे, वो भी अल्लाह ताला शानहू ने दूर कर दिए, और जो फासले थे वो भी समेट दिए, और बिल्कुल मेरे सामने जन्नत थी। और मैंने देखा कि अंगूर का एक गुंचा मेरे सामने है, एक खोशा मेरे सामने है अंगूर का, ग्रेप्स का एक बंच मेरे सामने है। तो मेरे दिल में ये चाहत हुई कि मैं अंगूर के इस खोशे को तोड़ लूं, अंगूर के इस गुंचे को तोड़ लूं मैं, ताकि जन्नत की ये नेमत आप लोगों को खाने को मिले। इसलिए मैंने हाथ बढ़ाया। लेकिन जन्नत की नेमतें दुनिया में मैसर नहीं होती, वो तो आखिरत के लिए है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक दिया गया और हाथ में वो अंगूर का खोशा नहीं आया। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर ये अंगूर का खोशा मेरे हाथ में आ जाता और आखिरत की हुदूद से निकलकर दुनिया की हुदूद में आ जाता, तो जब तक ये दुनिया बाकी रहती, उस वक्त तक इस रुए जमीन पर रहने वाले इंसान उस गुंचे से खाते रहते, तो खत्म ना होता वो खोशा। और वजह उसकी ये है कि दुनिया की जितनी भी चीजें हैं वो फानी हैं, और आखिरत की जितनी चीजें हैं वो बाकी हैं। तो अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवादुहु आखिरत के लिए कुछ भी बनाते हैं वो बाकी, वो फना नहीं होता। बाकी चीज पर फना तारी नहीं होता। इसलिए होगा ये कि जैसे ही जन्नत में किसी दरख्त पर से हम फल को तोड़ेंगे और फल को तोड़कर खाएंगे और वहां देखेंगे तो वो फल वापस वहां आ चुका होगा, वो फल बाकी रहेगा। तो खोशा तो छोटा होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हाथ में तोड़ करके ले सकते हैं, तो इसका मतलब यह है कि कोई इतना बड़ा नहीं था कि उसके ऊपर लाखों अंगूरें थी और लोग क़यामत तक खाते रहते। हो सकता है कि दुनिया की अंगूरों के खोशों से वो खोशा कुछ बड़ा हो सकता है कि उसके ऊपर दुनिया की अंगूरों के खोशों पर जितनी अंगूरें होती है उससे कुछ ज्यादा हो, मगर एक हाथ से उठा सकते थे, इतना खोशा था। तभी तो एक हाथ बढ़ाया, दो हाथ नहीं बढ़ाए। तो उस पर 50 अंगूरें होंगी, 100 अंगूरें होंगी, 150 अंगूरें होंगी, तो क़यामत तक कैसे खा सकते? वो बाकी चीज है। तोड़ते तो फौरन उसकी जगह दूसरा आ जाता दाना, एक और तोड़ते तो उसकी जगह दूसरा दाना आ जाता। तो ये दूसरा और पहला ये जो दाना आ रहा है वो वही दाना है जो पेट में गया है, मगर वहां भी आ जाता है, फना नहीं होता वो। और उसके बाद दूसरा मंजर मेरे सामने आया, मुझे जहन्नम दिखलाई गई और आग की लिपटें बुलंद हो रही थी। तो मैं आग को देख करके पीछे हटा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत भी दिखलाई गई, जहन्नम भी दिखलाई गई। तो उस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि उरीतुन नार, मुझे जहन्नम दिखलाई गई। फराईतु अक्सर अहलिहा अन्निसा, और मैंने देखा कि जहन्नम के जितने बाशिंदे हैं उनमें मर्दों के बनिस्बत औरतें बहुत ज्यादा हैं, औरतों की तादाद बहुत ज्यादा है। मर्दों की तादाद से ज्यादा औरतों की तादाद है। तो जब ये बात सुनी सहाबियात ने रज़ी अल्लाहु अन्हुन्ना ने, तो हमारे जमाने में जो हमारे जहनों में कुरान सुनकर, हदीस सुनकर, कुरानी तशरीहात सुनकर, अहादीस की तशरीहात सुनकर जो एतराज होते हैं, एतराज पैदा होते हैं, हमारी अक्ल को समझ में नहीं आता। वहां ऐसा नहीं था, ऐसा वहां नहीं था।
وہاں یہ تھا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو کچھ بھی آتا تھا، عقل، دل، دماغ فوراً اسے تسلیم کر لیتا تھا، مان لیتا تھا، اس لیے کہ وہ خیر کا زمانہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، نبوت والا زمانہ تھا. اور نبوت والے زمانے میں دل کی آنکھیں بالکل روشن ہوتی ہیں، دل کی جو بینائی ہے وہ بالکل 100% ہوتی ہے، دل کی بینائی، دل کی آنکھیں. اور قرآن سمجھنے کے لیے، احادیث سمجھنے کے لیے وہ دل کی آنکھیں چاہیے. کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ دل کی آنکھیں ہے ہی نہیں، اندھی ہیں. اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں مگر آنکھیں ایسی ہے کہ جن سے وہ دیکھ نہیں سکتے، یعنی دل کی آنکھیں ایسی ہے کہ جن سے دیکھ نہیں سکتے. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے پاس ایسے دل ہیں، ایسا دماغ ہے کہ جس سے وہ سمجھ نہیں سکتے، وہ کام نہیں کرتے. دل کام نہیں کرتے، دماغ کام نہیں کرتا، دل کام نہیں کرتا، دماغ کام نہیں کرتا، آنکھیں کام نہیں کرتی، کان کام نہیں کرتے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان ہیں مگر سن نہیں سکتے، سن نہیں سکتے. اول تو یہ کہ حق بات سننے کے لیے کان تیار نہیں ہوتے، حق بات دیکھنے کے لیے آنکھیں تیار نہیں ہوتی، حق بات کو سمجھنے کے لیے عقل جو ہے وہ تیار نہیں ہوتی. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تیار ہو بھی جائے تو جب سنتے ہیں تو صحیح سنائی نہیں دیتا، یعنی جو الفاظ کانوں میں آ رہے ہیں تو اس کے ساتھ جو تشریح جو ساتھ میں آ رہی ہوتی ہے وہ غلط ہوتی ہے. جس عبرت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے اس عبرت کی نگاہ سے دیکھ نہیں پاتے، وہ دنیا ہی میں الجھ کر رہ جاتے ہیں. یہ بڑے بڑے ایسٹرونومسٹ ہیں، وہ ہر وقت ستاروں کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں، ہر وقت سیاروں کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں، تحقیقات میں لگے رہتے ہیں، چاند، سورج. تو بس وہ دنیا میں الجھے ہوئے ہیں، یعنی دنیاوی اعتبار سے، سائنس کے اعتبار سے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے وہ سوچتے رہتے ہیں ستاروں کے بارے میں، سورج کے بارے میں. تو دنیا میں الجھے رہتے ہیں. بڑے بڑے سائنٹسٹ، وہ لوگ جنہوں نے یونیورسٹی میں BA بھی کیا، MA بھی کیا، PhD بھی کیا، اور پوری دنیا ان کو انٹلیکچوئل سمجھتی ہے، عقل مند سمجھتی ہے، مگر وہ الجھے رہتے ہیں. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ دل کی آنکھیں اندھی ہیں، دل کے کان بہرے ہیں. دل کی آنکھیں اندھی، دل کے کان بہرے. اور ایک گاؤں میں رہنے والا دیہاتی، وہ سورج کو دیکھتا ہے تو دنیا میں الجھ کے نہیں رہتا، وہ سورج کو دیکھ کر آخرت میں چلا جاتا ہے. آخرت میں وہ چاند کو دیکھ کر دنیا میں الجھ کر نہیں رہ جاتا، وہ آخرت میں چلا جاتا ہے. وہ توحید تک چلا جاتا ہے، اللہ کے وجود تک چلا جاتا ہے. ایک دیہاتی سے کسی نے پوچھا، ان پڑھ آدمی، دیہاتی، گاؤں میں رہنے والا، کیف عرفت ربک، تو نے اپنے رب کو کیسے پہچانا، کیسے پہچانا تو نے؟ تو اس نے جواب میں کہا، البعرۃ تدل علی البعیر وآثار الاقدام تدل علی المسیر فسماء ذات ابراج وارض ذات فجاج افلا یدلان علی اللطیف الخبیر. یہ وہ ان پڑھ ہے جس نے PhD نہیں کی ہے، MA نہیں، BA نہیں، اس کے پاس A لیول اور O لیول نہیں ہے، وہ کسی سیکنڈری اسکول یا پرائمری اسکول میں نہیں گیا ہے، ABCD اسے نہیں آتی، اسے حساب نہیں آتا، جغرافی کا اس کے پاس کوئی مطلق علم نہیں، لیکن اس کی دل کی آنکھیں روشن اور اس کے کان خوب پاورفل، قوت سنوائی اللہ نے دی. اب وہ سنتا ہے تو حق
کان میں جاتا ہے حق، اور دل کی آنکھیں دیکھتی ہے تو حق نظر آتا ہے، اور پھر عقل جو ہے، عقل یعنی دل اور دماغ، وہ اسے اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ کا میرے اور آپ پر بھی بہت بڑا فضل ہوا ہے، جب سے ہم سن شعور کو پہنچے، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے وجود کو تسلیم کیا کہ اللہ ہے، اور اس بات کو تسلیم کیا کہ اللہ ایک ہی ہے، اور میری عمر 63 سال ہوئی، اللہ بڑی بات سے بچائے، فخر سے بچائے، تکبر سے بچائے، عجب سے بچائے، یہ محض اللہ کا انعام ہے۔ میری عمر 63 سال ہوئی، 63 سال کی عمر چھوٹی نہیں ہوتی، مگر اللہ کا شکر ہے کہ آج تک ایک مرتبہ بھی اللہ کے وجود یا اللہ کی توحید کے بارے میں وسوسے کے درجے میں بھی سوال نہیں اٹھا۔ اور یہاں دوسرے لوگ ہیں جن کی عمر 63 سے زیادہ ہے، 65 والے ہوں گے، 70 والے ہوں گے، 75 والے ہوں گے، 80 والے ہوں گے، ان پڑھ ہوں گے۔ ان پڑھ کا مطلب دنیاوی اعتبار سے ان کو دنیا ان پڑھ سمجھتی ہے کہ اس کے پاس کوئی ایجوکیشن نہیں، لیکن ان کا بھی یہی حال ہوگا 70 75 80 سال تک۔ اسی وجہ سے لوگ جب مرتے ہیں تو ایمان کے ساتھ مرتے ہیں، کلمہ پڑھ کر جاتے ہیں دنیا سے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر کے جاتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر کے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ تو اس کو پوچھا کہ بھئی کیف عرفت ربک، تو اللہ کو مانتا ہے، اللہ کو جانتا ہے؟ کہا کہ ہاں اللہ کو جانتا ہوں۔ تو کیسے تو نے پہچانا؟ تو اس نے کہا کہ البعرۃ تدل علی البعیر، مینگنی اونٹ کی مینگنی جب زمین پر نظر آتی ہے تو اونٹ کو دیکھے بغیر انسان یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ یہاں کہیں اونٹ ہوگا، مینگنی دیکھ کر۔ تو مینگنی دلیل ہے اونٹ کے وجود پر، مینگنی کو دیکھ کر۔ اونٹ کا پاخانہ، مینگنی کو دیکھتا ہے، اونٹ نہیں دیکھا، اونٹ کی آواز بھی نہیں سنی، مگر مینگنی دیکھ کر وہ دلیل پکڑتا ہے کہ مینگنی سائن ہے، نشانی ہے، دلیل ہے کہ یہاں قریب میں کہیں نہ کہیں اونٹ ضرور ہوگا۔ وآثار الاقدام تدل علی المسیر، اور وہ نشانات قدم دیکھتا ہے، فٹ پرنٹس دیکھتا ہے، تو فوراً سمجھ جاتا ہے کہ یہاں کوئی انسان ہے۔ فٹ پرنٹس دیکھ کر انسان ہے، ہاتھی کے فٹ پرنٹس دیکھتا ہے تو ہاتھی ہے، بلی کے فٹ پرنٹس دیکھتا ہے تو کہ بلی ہے۔ بلی کو دیکھا نہیں، ہاتھی کو دیکھا نہیں، انسان کو دیکھا نہیں، فٹ پرنٹس دلیل ہے، فٹ پرنٹس علامت ہے، اس کو دیکھ کر پہچان لیتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ایک مینگنی دیکھ کر اونٹ کا پتہ لگ جاتا ہے، اور نشانات قدم دیکھ کر ایک انسان کا پتہ لگ جاتا ہے، تو فسماء ذات ابراج، آسمان کو دیکھو اپنے اندر کیا کیا لیے ہوئے ہیں۔ آسمان میں سورج ہے، آسمان میں چاند ہے، آسمان میں ستارے ہیں، آسمان میں سیارے ہیں، آسمان کا ایک مستقل نظام ہے۔ وَأَرْضٌ ذَاتُ فِجَاجٍ، اور زمین کو دیکھو اپنے اندر کیا کیا لیے ہوئے ہیں، سمندر ہے، نہریں ہیں، درخت ہیں، اور پھر ان میں سے ایک ایک چیز کو غور سے دیکھو، ابتدا سے انتہا تک، اوپر سے نیچے تک، دائیں سے بائیں تک۔ تو ایک علامت، ایک دلیل مینگنی، اس سے پتا چل جاتا ہے کہ اونٹ ہے بغیر دیکھے، اور نشانات قدم دیکھ کر پتا چل جاتا ہے کہ انسان یہاں ہے، کہیں نہ کہیں ہے، گزرا ہے یہاں سے انسان۔ تو کیا اتنی ساری علامتیں، اتنی ساری دلیلیں، اتنی ساری نشانیاں آسمانوں میں اور اتنی ساری نشانیاں زمینوں میں دیکھ کر لطیف خبیر اللہ کا پتہ نہیں چلے گا؟ آپ مجھے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کو کیسے پہچانا؟ اللہ کو اس طرح میں نے پہچانا، وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، کائنات کے ذرے ذرے میں، کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ ہے اور ایک ہی ہے، اللہ ہے اور ایک ہی ہے۔ یہ جو ہمارے دلوں میں اللہ تعالی شانہ نے دین کے بارے میں تسلی رکھی ہے، اطمینان رکھا ہے، کبھی خیال نہیں آتا کہ نماز 5 وقت کی کیوں ہے، 6 کی کیوں نہیں ہے، نماز 4 وقت کی کیوں نہیں ہے، ایسا کبھی خیال نہیں آتا کہ فجر کی 2 رکعت کیوں اور ظہر کی 4 کیوں۔
इस तरह के बयानात सुनने के बाद शायद किसी को सवाल खड़ा होता हो, लेकिन अगर ऐसा कोई सवाल आपके सामने न रखे तो 70-80 साल की उम्र गुजर जाएगी मगर कभी ये ख्याल नहीं आएगा। ये किस बात की दलील है? ये अंदर के तंदुरुस्त होने की दलील है, अंदर के साफ सुथरा होने की दलील है। इस बात की दलील है कि दिल के कान भी अच्छे हैं, दिल की आंखें भी अच्छी है और दिल भी अच्छा है, दिल अच्छी तरह समझ रहा है। तो सहाबाई किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का दौर है एक, और दूसरा दज्जाल का दौर है। वो दज्जाल का दौर है। सहाबाई किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का, यानी नबूवत का जो दौर है, नबूवत का, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर है, वो साफ शफ़ाफ और रोशन, साफ शफ़ाफ और रोशन। और दज्जाल का दौर है वो जुल्मत वाला, अंधेरे वाला, तारीकी वाला, फॉगी दौर, फॉगी, फॉग के अंदर अच्छी तरह नजर नहीं आएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना रोशन साफ सुथरा, यानी रूहानी एतबार से, दीनी एतबार से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में दीन से ताल्लुक रखने वाली हर चीज फौरन समझ में आ जाती थी, फौरन कबूल हो जाती थी और उसमें जर्रा बराबर शुबहा नहीं होता था। और दज्जाल का जो दौर है उसमें हर चीज हमारी रूहानी और बातिनी नजरों से ओझल रहती है, अच्छी तरह समझ में नहीं आता। इसीलिए वहां हक और बातिल में बिल्कुल इम्तियाज होता था कि ये हक है और ये बातिल है। हत्ता के जो बातिल पर थे वो भी समझते थे कि ये हक है। अबू जहल वगैरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत सुनने के लिए रात को जाया करते थे। जब तहज्जुद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत करते थे वो सुनने के लिए जाया करते थे। और जब तक आपने हिजरत फरमाई उस वक्त तक वो 3 सरदार रोजाना जाकर के सुना करते थे। और रोजाना एक दूसरे से टकरा जाते थे, एक दूसरे से पूछते थे कि फिर गए थे तुम? कल तो हमने वादे किए थे कि आइंदा कल नहीं जाएंगे, कि चलो आज फिर वादा करते हैं, आज फिर वादा करते हैं। ऐसा रोजाना वादा करते रहे मगर जाते थे, इसलिए कि हक समझते थे। हाँ, फिर अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्म नवालुहु का अजाब आता है कि हक समझने के बावजूद भी हक कबूल नहीं करते, तो फिर खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावह का अजाब उतरता है। अल्लाह मोहर लगा देते हैं, कानों पर मोहर लगा देते हैं, फिर वो सुन नहीं सकते हक बात को। यानी हक बात कानों के जरिए दिल में नहीं उतर सकती। आंखों पर अल्लाह मोहर लगा देते हैं, यानी हक बात आंखों के जरिए दिल तक नहीं पहुंच सकती। और दिल पर भी अल्लाह मोहर लगा देते हैं, दिल समझने से कासिर रहता है। तो हम दज्जाल के दौर के से ज्यादा करीब होंगे, ऐसा लग रहा है कि दज्जाल के दौर से ज्यादा करीब है और नबूवत के दौर से हम काफी दूर हो गए हैं। 1400 साल से ज्यादा हम दूर हो गए हैं और अब क़यामत जो है वो लगता है, ऐसा है, अल्लाह बेहतर जानते हैं कि अब 1400 साल तो नहीं लगेंगे क़यामत को, ऐसा लगता है। तो अब जो है क्या है, हक और बातिल के दरमियान बहुत कंफ्यूजन होता है। ये सही है, ये सही, सही गलत, हक बातिल तमीज नहीं हो सकती। जो हक होता है उससे लोग दूर भागते हैं, बातिल की तरफ जाते हैं। बातिल जो होता है उसे गले लगाते हैं। हक पर चलने वालों का मजाक उड़ाया जाता है और बातिल को गले लगाने वालों की तारीफ की जाती है। हक बयान करने वाले कड़वे मालूम होते हैं और बातिल बोलने वाले अच्छे लगते हैं। सही रहनुमाई करने वाले अच्छे नहीं लगते, गलत बात बयान करने वाले अच्छे लगते हैं। और जैसे जैसे हम क़यामत के करीब होते चले जाएंगे, ये मामला इतना ही ज्यादा खराब होता चला जाएगा। इसलिए इन हालात में अपनी अगर हिफाजत हम करना चाहते हैं तो कम से कम हम अपने ऊपर इतनी मेहनत कर लें कि हमारे दिल के कान भी दुरुस्त रहे, दिल की आंखें भी दुरुस्त रहे। अगर दिल के कान और दिल की आंखें दुरुस्त रही तो दिल तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचेगा। जब सही इंफॉर्मेशन पहुंचेगा, दिल भी अच्छा होगा तो दिल उस इंफॉर्मेशन को देख करके सही समझेगा। और इसके लिए मुत्तकी बनने की जरूरत है।
تقوی والی بننے کی ضرورت ہے، اور تقوی کے لیے تزکیہ ضروری ہے۔ تزکیہ کے بغیر دین کے جو ظاہری اعمال ہیں وہ بھی 100% زندگی میں نہیں آئیں گے، اور دین کے جو باطنی اعمال ہیں وہ تو بہت مشکل سے زندگی میں آئیں گے۔ دین کے باطنی اعمال، دین کے ظاہری اعمال، یہ دونوں قسم کے اعمال اگر زندگی میں آ گئے تو ہمارا قلب جو ہے، دل وہ تندرست ہو جائے گا، اور تندرست ہو جائے گا تو وہ صحیح سمجھ سکے گا، اور وہ جب تندرست ہو جائے گا تو اذا صلحت صلح الجسد کلہ، کان بھی درست ہو جائے گا۔ تو جب کان میں کوئی بات آئے گی تو یہ حق ہے باطل ہے، اس کا فیصلہ کر سکیں گے کان اور دل مل کر۔ آنکھ سے جو بات جائے گی تو آنکھ اور دل مل کر کے فیصلہ کر سکیں گے صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے آپ کو ایک صحابی ایسا احادیث شریفہ میں نہیں ملے گا جس نے اعتراضاً پوچھا ہو کہ وائی نہیں، وائی ایک آپ کو مثال نہیں ملے گی کہ وائی۔ یہاں عورتوں کو جب یہ کہا گیا کہ میں نے جہنم کی آگ دیکھی، اور جہنم کی آگ میں کیا دیکھا میں نے؟ مردوں سے زیادہ عورتیں تھیں۔ اب ہمارے زمانے میں اگر عورتوں کے سامنے یہ بات رکھی جائے تو عورتوں کے ذہن میں فوراً ایسا آئے گا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ایسی بہت سی عورتیں ہوں گی جن کے ذہن میں آئے گا کہ پتہ نہیں اس حدیث کا درجہ کیا ہے، پتہ نہیں حدیث ہے بھی یا نہیں، حدیث موضوع ہوگی شاید، ضعیف جداً ہوگی، حدیث میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس سے کہ تو ڈسکریمنیشن ہے عورتوں کے خلاف کہ مرد جہنم میں کم ہوں گے اور عورتیں زیادہ۔ نہ، اسلام ایسا نہیں ہے، اسلام تو ایکول مذہب ہے، اور ایکول مذہب ہے تو پھر عورتیں اور مرد دونوں کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے۔ تو جہنم کے اندر 50% مرد ہونے چاہیے اور 50% عورتیں، اور جنت کے اندر بھی 50% مرد اور 50% عورتیں ہونی چاہیے۔ یہ حدیث سن کر کے ایسے سوالات کھڑے ہو جائیں گے۔ اور چونکہ اسلام کو مانتے ہیں ہم، اسلام دین حق ہے، ایمان بھی ہے، قرآن پر ایمان ہے، حدیث پر ایمان ہے، تو ایسا تو کہہ نہیں سکتے کہ اس حدیث کو ہم نہیں مانتے۔ تو ذہن میں کیا بات آئے گی؟ یہی بات آئے گی کہ نا یہ حدیث صحیح نہیں معلوم ہوتی، نہیں یہ حدیث نہیں ہوگی، خامخواہ یہ کسی نے گھڑ کر کے بھیج دیا ہوگا، یہ مولویوں کا کام لگتا ہے، حدیث نہیں ہوگی یہ۔ اللہ بچائے ہمیں۔ اور اگر بتلا دیا جائے کہ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، تو مان لیں گے، اس لیے کہ مومن ہے، مگر دل میں انشراح پیدا نہیں ہوگا، یار کچھ گڑبڑ ہے، کچھ یعنی مطلب گڑبڑ کا مطلب عجیب ہے، عجیب بات ہے۔ صحابیات نے جب یہ سنا کہ میں نے جہنم کی آگ کو دیکھا، اور میں نے جب دھیان سے دیکھا تو مجھے نظر آیا کہ مردوں سے زیادہ اس میں عورتیں ہیں، تو انہوں نے وائی نہیں کہا، وائی یعنی آبجیکشن کے طور پر وائی، انہوں نے یہ کہا بیما یا رسول اللہ، لیما نہیں کہا، بیما کہا۔ اور لیما کا معنی بھی وائی ہے اور بیما کا معنی بھی وائی ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ لیما جب پوچھتے ہیں لیما لماذا، یہ ایک اعتراض کے طور پر ہوتا ہے، کیوں؟ عقل تسلیم نہیں کر رہی ہے، آپ سمجھائیے۔ اور بیما کا معنی کیا؟ بماذا، کس عمل کی وجہ سے، بیما کس عمل کی وجہ سے، لیما نہیں کہا، بیما کہا۔ یعنی آپ نے جو یہ فرمایا کہ مردوں کے بنسبت عورتیں جہنم میں زیادہ میں نے دیکھی، اس پر تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اللہ کو اختیار ہے، اللہ جو چاہے کرے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو صدق رسول اللہ وصدق اللہ، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ ہمیں فکر یہ ہو گئی کہ آپ نے مردوں کے بنسبت عورتوں کی تعداد زیادہ جہنم میں دیکھی ہے، تو ہم بچنا چاہتے ہیں جہنم سے، لہذا ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کس عمل کی وجہ سے یہ عورتیں جہنم میں جائیں گی، تاکہ ہم اپنے آپ کو بچا سکیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تکثرن اللعن وتکفرن العشیر،
تکثرن اللعن، تو لان تان کو بہت زیادہ کرتی ہے. لان تان، زبان پر ہمیشہ بد دعائیں. غصے میں آ جاتی ہے، بچے ستاتے ہیں تو، اور بچوں کو بھی بد دعائیں دیتی رہتی ہے. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاهُ بِالْخَيْرِ، کبھی کبھی انسان غصے میں آ کر خیر کے لیے دعا کرنے ہی کی طرح دل سے شر کی دعا کر جاتا ہے. تم مر جاتا تو اچھا ہوتا. بہت دل سے عورت غصے میں کہتی ہے، اس وقت بالکل دل سے، تم مر جاتا تو اچھا ہوتا، دفن ہو جاتا تو. اللہ مجھے اولاد نہ دیتے، تیرے جیسی اولاد اللہ نے مجھے کیوں دی، نہ دیتے اللہ. یہ تکثرن اللعن. کبھی کبھی مرد بھی ایسا کرتے ہیں، لیکن عورتیں بہت زیادہ کہ تکثرن اللعن، لان تان بہت زیادہ، لان تان بہت زیادہ. اس سے میرے بھائیوں ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ قبولیت کی گھڑی ہو اور دعا قبول ہو جائے. دیکھو غصے کے اندر اگر ہم کہیں تو مر جاتا تو اچھا ہوتا، اور پھر جب غصہ اتر جائے اور غصے کے اترنے کے بعد افسوس ہو اور یہ دعا اگر نشانی پر لگ چکی ہے تو پھر آپ گڑ گڑا کر لاکھ مرتبہ کہو کہ اللہ بچا لے میرے بچے کو، یہ اللہ بچا لے میرے بچے کو. اب تیر کمان سے نکل گیا، نشانی پر لگ چکا ہے، تمہاری پہلی دعا قبول ہو چکی ہے. تکثرن اللعن، یہ عورت کی عادت ہے، لان تان کو بہت کرتی ہے. اور دیکھو میرے بھائیوں اور خاص طور پہ میری ماؤں اور بہنوں، آپ ایسا نہ سمجھیں کہ اس میں آپ کی تنقید کی گئی ہے، نہیں ایسا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف طبقے کے لوگوں میں جو مختلف برائیاں ہوتی ہیں ان کو بیان کرتے تھے، اور بیان اس لیے کرتے تھے کہ اس طبقے میں یہ برائی زیادہ ہوتی ہے تاکہ وہ طبقہ الرٹ رہے، چوکن نہ رہے. جیسے اگر ہم کسی ملک میں جا رہے ہیں تو اس ملک میں جو وبائیں اور جو بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں، ہمارا ڈاکٹر ہمیں اس کے لیے پریپیئر کرتا ہے، وہ دوسری بیماریوں کی بات نہیں کرتا. آپ فلاں علاقے میں جا رہے ہیں تو فلاں علاقے میں یہ مرض، یہ وبا بہت زیادہ عام ہے، لہذا آپ کچھ انجیکشن لے لیجئے، آپ دواؤں کا انتظام کر لیجئے، میں آپ کو پرسکرپشن لکھ دیتا ہوں، آپ دواؤں کو لے کر کے جائیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ملک برا ہے، نہیں، اس ملک میں یہ برائی ہے، اس کی حفاظت کی تدابیر سکھا رہا ہے ہمیں ڈاکٹر. وہ ڈاکٹر اس ملک کا دشمن نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی چیزوں کو جانتے تھے. اللہ جل جلالہ وعم نوادہ نے ان کو پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، آخرت کی ساری چیزیں آپ کو معلوم تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتلاتے تھے کہ بھئی اگر یہ طبقہ ہے، تجار کا طبقہ ہے، تجار، تو تجار کے طبقے میں یہ کمزوریاں ہو سکتی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ تجار برے ہیں، تجار کے طبقے میں یہ برائیاں ہو سکتی ہیں. تجار ایسے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں، عورتیں ایسی ہوتی ہیں، ایسی ہوتی ہیں، ایسی ہوتی ہیں. یہ ہمیں متوجہ کر رہے ہیں کہ یہ جنت کے رستے پر تم جو چل رہے ہو، تو جنت کے رستے پر چلتے چلتے یہ کھڈے آئیں گے، تو ان کھڈوں کو ذرا غور سے دیکھ کر کنارے کنارے سے ان سے بچ کر چلنا تاکہ تم جنت میں پہنچ جاؤ. یہ کوئی تنقید نہیں ہے. اور تم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تو عورت ہی تھی، عورت تھی کہ نہیں؟ اللہ نے کتنا بلند کیا ان کو، کتنا بلند کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کتنا بلند کیا ان کو. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کتنا بلند کیا. حضرت جبریل امین آتے تھے تو سلام کرتے تھے، سلام کرتے تھے کہ ہماری طرف سے ان کو سلام پہنچا دو، اللہ کی طرف سے ان کو سلام پہنچا دو، ان کو جنت میں ایک محل کی بشارت دے دو، محل کی بشارت دے دو. تو عورت جو ہے فی نفسها بری نہیں ہے. عورت بس عورت کے لیے یہ چیزیں امتحان ہیں. علماء کا امتحان الگ ہوتا ہے، علماء کا، غریب آدمی کا امتحان الگ ہوتا ہے، مالدار کا امتحان الگ ہوتا ہے، عورتوں کا امتحان الگ ہوتا ہے. تو ایک طالب علم جو ہے وہ بایولوجی کا پیپر لکھنے والا ہے، اور دوسرا طالب علم جو ہے وہ کیمسٹری کا پیپر لکھنے والا ہوتا ہے، اور تیسرا طالب علم جو ہے وہ حساب کا، میتھمیٹکس کا پرچہ لکھنے والا ہوتا ہے، اور چوتھا طالب علم جیوگرافی کا امتحان لکھنے والا ہوتا ہے. تو جو ٹیوٹر ہوگا وہ ہر ایک کو
وہ خطرے کی چیزیں الگ الگ بتلائے گا کہ تمہارے لیے خطرے کی چیزیں یہ ہے، اور تمہارے لیے خطرے کی چیزیں یہ ہے، اور تمہارے لیے خطرے کی چیزیں یہ ہے، اور تمہارے لیے خطرے کی چیزیں یہ ہے. یہ بایولوجی کے اسٹوڈنٹس جو ہے نا، وہ ہمیشہ یہ غلطی کرتے ہیں. دیکھو یہ غلطی وہ تنقید نہیں کر رہا ہے، وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ بایولوجی کے اسٹوڈنٹس اس میں غلطی کرتے ہیں تو آپ چوکنا رہنا، آپ مت کرنا. تو تکفرن اللعن، لان تان کا جب موقع آتا ہے تو عورتیں ہمیشہ فیل ہو جاتی ہے. میری امت کی عورتوں تم مت فیل ہونا، یہ کہنے کا مقصد ہے. ان کی برائی بیان نہیں کی جا رہی ہے اس میں، عورتوں کی تنقید نہیں. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں مرد اور عورت دونوں برابر ہے. نہ مردوں کی تنقید کرتا ہے اللہ، نہ عورتوں کی تنقید کرتا ہے. نہ اللہ کے نبی مردوں کی تنقید کرتے ہیں، نہ عورتوں کی تنقید کرتے ہیں. ان کو بچنے کے طریقے بتاتے ہیں. ان کے لیے جو امتحان کی گھاٹیاں ہیں ان کو واضح کر کے کھول کر بیان کرتے ہیں کہ اس سے بچنا. تو ایک یہ ہے، اور دوسری بات کیا ہے، وہ تکفرن العشیر، شوہر کی ناشکری کرتی ہے. دیکھو شوہر کی ناشکری، تو ناشکری کیا ہوتی ہے؟ ناشکری ہمیں کہاں لے جاتی ہے؟ ناشکری جہنم میں لے جاتی ہے. انہوں نے پوچھا کہ کن اعمال کی وجہ سے عورتیں جہنم میں بڑی تعداد میں جا رہی ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ایک یہ ہے کہ لان تان تم بہت کرتی ہو، زبان پہ کنٹرول نہیں کرتی، غصے میں آ جاتی ہو تو، اور دوسرا وہ تکفرن العشیر، شوہر کی ناشکری کرتی ہو. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ لو احسنت، مردوں کو کہا لو احسنت، اے شوہر اگر تو ان میں سے کسی ایک پر ایک لمبے زمانے تک احسان کرے، لو احسنت الی احداہن الدہر، ایک لمبے زمانے تک ان پر احسان کرے، اور پھر جو ہے وہ ایک لمبے زمانے کے احسانات کے بعد کوئی کمی دیکھے، 10 سال تک جب بھی بی بی صاحبہ نے کوئی مطالبہ کیا آپ نے پورا کر دیا، مطالبہ کیا پورا کر دیا، 10 سال کے بعد ایک مرتبہ آپ نے ایسا کہا کہ نہیں یہ چیز خریدنے کی نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے اس کی، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، یہ نہیں کر سکتے ہم، 10 سال کے بعد. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ کیا کہے گی ایسے موقع پر، لو احسنت الی احداہن الدہر ثم رأت منک شیئا، اس میں تنوین تنکیر کے لیے ہے. پھر وہ کچھ چھوٹی سی کمی دیکھ لیتی ہے، ذرا سی کمی دیکھ لیتی ہے، تو وہ کیا کہتی ہے، ما رأیت منک خیرا قط، جب سے تیرے نکاح میں آئی ہوں اس وقت سے لے کر آج تک کون سی بھلائی میں نے دیکھی ہے، میں نے تو کبھی بھلائی دیکھی ہی نہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شکر گزاری جنت میں لے جاتی ہے اور ناشکری جہنم میں. اور اکثر لوگ کیا ہیں، قلیل من عبادی الشکور، اللہ تعالی شانہ کے بندوں میں سے شکر کرنے والے کم. اور شیطان نے کیا کہا تھا، شیطان نے یہ کہا تھا، وہ جانتا ہے کہ شکر کرنے والے کہاں جاتے ہیں، جنت میں. تو شیطان نے کہا تھا کہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، اب میں دائیں سے بھی آؤں گا ان کو ورگلانے کے لیے، صراط مستقیم سے ہٹانے کے، ادھر سے بھی آؤں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم، آگے سے آؤں گا، ومن خلفہم، پیچھے سے آؤں گا، وعن ایمانہم، دائیں سے آؤں گا، وعن شمائلہم، اور بائیں سے آؤں گا. 4 جہت سے آؤں گا، نیچے سے یا اوپر سے نہیں، یعنی نیچے اور اوپر کا ذکر نہیں کیا جی. تو اس میں ایک تفسیر تو یہ ہے کہ وہ 6 کی 6 جانب سے حملہ کرتا ہے، لیکن بس 4 کا ذکر کر دیا، ادھر سے بھی آؤں گا، ادھر سے بھی آؤں گا، ادھر سے بھی آؤں گا، ادھر سے بھی آؤں گا. اس کا مطلب یہ کہ 6 کی 6 جہت سے میں آؤں گا جی. اس لیے کہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہم کسی کے پاس جاتے ہیں تو آگے سے جاتے ہیں، پیچھے سے جاتے ہیں، دائیں سے جاتے ہیں، بائیں سے جاتے ہیں، اوپر نیچے سے جاتے نہیں، اس سے اس نے اس کا ذکر نہیں کیا. اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ نہیں، وہ اوپر سے آ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اوپر سے تو اللہ کی رحمت برستی ہے. تو جہاں سے اللہ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے وہاں سے وہ اپنا کام نہیں کر سکتا. اور نیچے سے اس لیے نہیں آتا کہ تکبر اس میں اتنا ہے کہ وہ پستی کو اختیار نہیں کرتا. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ بد نظری سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو اوپر دیکھ کر چلو یا نیچے دیکھ کر چلو. اس لیے کہ اوپر سے بھی شیطان حملہ نہیں کر سکے گا، نیچے سے بھی حملہ نہیں کر سکے گا.
लेकिन ऊपर देख कर चलोगे तो ठोकर खाने का इम्कान है। इसलिए अब एक ही तरीका बाकी रह गया, कुल्लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम, अपनी निगाहें नीचे करके चलो। नीचे की तरफ से शैतान नहीं वर्गलाएगा, नहीं आ सकेगा, निगाहें नीचे करके चलो। तो सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैन अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, मैं मेहनत इतनी करूंगा कि इनमें से अक्सर को आप शुक्र गुजार नहीं पाएंगे। मेरी मेहनत का नतीजा ये होगा कि अक्सर को मैं नाशुक्रे बना दूंगा। और अल्लाह खुद फरमाते हैं कि मेरे बंदों में से शुक्र गुजार कम तादाद वाले हैं। तो तमहीदी में वक्त चला गया। मैं तो ख्याल कर रहा था कि 4-5 पॉइंट आज बयान करने हैं, वो 40 मिनट में निपटा दूंगा, लेकिन बहरहाल तमहीद में काम की बातें आ गई हैं जी। तो ये जो अर्ज किया मैंने कि इंसान का मिजाज ऐसा है कि शुक्र गुजार नहीं रहता, शुक्र गुजार नहीं, हर हाल में शुक्र गुजार रहना चाहिए। अल्लाह के जो नेक और बरगुज़ीदा बंदे हैं वो हर हाल में शुक्र गुजारी करते हैं, वो बुरे हालात में भी शुक्र गुजारी करते हैं। जब बुरे हालात आते हैं तो लोग 3 हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं। पहला हिस्सा कि शिकवे शिकायत, खाने को नहीं मिलता, पीने को नहीं मिलता, देखो ना यार गर्मी कितनी ज्यादा है, मस्जिद में पंखे भी नहीं है, एयर कंडीशन भी नहीं है, यानी हर जहां कहीं जाते हैं वहां किसी के दोस्त के यहाँ गर्मी में मिलने के लिए गए तो निकलने के बाद यार बहुत गर्मी थी, विंडो भी नहीं खोला इन लोगों ने। नाशुक्री के पहलू ज्यादा, वो शुक्र गुजारी के पहलू के बहुत मोहब्बत से मिले, मुस्कुराकर मिले, कितनी इज्जत से हमें अच्छी अच्छी कुर्सियों पे बिठाया, खुद बेचारे छोटी सी कुर्सी पर या नीचे जमीन पर बैठ गए हमारी वजह से, नाश्ता कितना अच्छा कराया। नहीं, शुक्र गुजारी नहीं, बस बहुत गर्मी थी और विंडो भी नहीं खोला, यार पंखा भी ला करके नहीं रख सके, ये लोग कैसे लोग हैं? शुक्र गुजारी। क्यों? इसी का हम दीनदार नहीं है, इस्लाह नहीं। इस्लाह हो जाती है फिर शुक्र गुजार। तो जब कोई मुसीबत आती है, जब तकलीफ आती है अल्लाह की तरफ से, तो एक जमात उनकी होती है जो शिकवे शुरू कर देते हैं। अगर शिकवे शुरू कर दें, इसका मतलब यह है कि अल्लाह इससे नाराज है और इस तकलीफ के जरिए उसे सजा दे रहा है, और इसके बाद आखिरत में और सजा मिलेगी। ये गुनाहों का कफ्फारा नहीं, ये सजा है। अगर मुसीबत आई और मुसीबत ने शिकवे किए, शिकवे शिकायत, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, मैं नमाजें पढ़ता हूं फिर भी ऐसा हुआ, मैं मुसलमान हूं और मोमिन हूं, मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है, जो ईमान नहीं लाती उनके साथ ऐसा नहीं हो रहा है। मेरा फला दोस्त है, वो ज़कात नहीं निकालता फिर भी उसकी बहुत तरक्की हो रही है, मैं ज़कात निकालता हूं फिर भी देखो मेरी नौकरी चली गई। शिकवे की अलामत किस बात की? अलामत इस बात की है कि अल्लाह की तरफ से अजाब है। दूसरा दर्जा उन लोगों का है कि जब कोई मुसीबत आती है, तकलीफ आती है, तो सब्र करते हैं। सब्र करने का क्या माना? कि वो चाहते हैं कि ये तकलीफ चली जाए, ये तकलीफ चली जाए, लेकिन अल्लाह की तरफ से आई है तो हम राजी रहते हैं, हमें कोई शिकवा नहीं। अल्लाह के फैसले सही होते हैं, अल्लाह हिकमत वाला है, सब्र करते हैं, वो सब्र है, अल्लाह हिकमत वाला है। बीमारी तो बहुत खतरनाक है और मैं चाहता हूं कि ठीक हो जाऊं, मैं अच्छा हो जाऊं, अच्छी हो जाऊं, लेकिन अल्लाह की तरफ से है। तो अगर अल्लाह का यही फैसला है, मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह मुझे शिफा दे दे। देखने वाले भाई बहन, शौहर, माँ बाप सब कहते हैं कि अल्लाह शिफा दे दे, बच्चे भी कहते हैं अल्लाह शिफा दे दे, रोते हैं तन्हाई में, मुसल्ले पे बैठ के रोते हैं, सब दुआएं करते हैं, मगर माशाअल्लाह सबके जहन में क्या होता है कि अल्लाह शिफा दे दे। लेकिन अगर मुकद्दर ही में लिखा है तो हमें कोई इश्काल नहीं है, कोई इश्काल नहीं। शादीशुदा है, 40s में है, अभी छोटे छोटे बच्चे हैं और बीमारी से शिफा नहीं मिलती और शोहर इंतकाल कर जाता है, तो बेगम को तकलीफ बहुत होती है, दुख बहुत होता है, मगर शिकायत नहीं करती, एतराज नहीं करती। ये अल्लाह आपकी मर्जी। बहुत कोशिश करते हैं कि मेरा शोहर इस हालत में इंतकाल कर जाएगा, मैं बेवा हो जाऊंगी, छोटे छोटे बच्चों के साथ क्या करूंगी। इसी तरह उल्टा कि शोहर को ऐसा होता है कि अगर मेरी बीवी चली गई तो मैं अकेला क्या करूंगा, मैं कैसे जिंदगी गुजारूंगा। दूसरी शादी करना कोई आसान काम नहीं है, यहाँ जो मैच हो गया है ऐसा पता नहीं मिलेगा या नहीं,
مگر اے اللہ شفا دے دے، اور انتقال ہو گیا تو وہ کہتے کہ اللہ راضی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دکھ بہت ہوتا ہے، تکلیف بہت ہوتی ہے، مگر صبر کرتے ہیں، صبر، مصیبت کے دوران بھی صبر کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں کہ یہ مصیبت ٹل جاوے مگر شکایت نہیں۔ یہ کیا علامت ہے؟ صبر علامت ہے اس بات کی کہ یہ جو مصیبت آئی ہے یہ رحمت ہے، اور اس مصیبت کے ذریعے گناہ معاف ہو رہے ہیں، اللہ گناہوں کو مٹا رہے ہیں، کفارہ سیئات ہے۔ اور تیسری کیٹیگری شکر گزاروں کی، یہ دیکھو شکر گزاری، اصلاح ہو جاتی ہے، تزکیہ ہو جاتا ہے، اور پھر تزکیہ میں ترقی ہوتی ہے، تزکیہ میں ترقی ہوتی ہے تو ایمان میں ترقی ہوتی ہے، روحانیت میں ترقی ہوتی ہے، معرفت میں ترقی ہوتی ہے، اللہ کی محبت میں ترقی ہوتی ہے، اخلاق فاضلہ میں ترقی ہوتی ہے۔ تو شکر گزاری، مصیبت آتی ہے، اے اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ ٹی بی کی بیماری ہوئی ہے، کینسر کی نہیں ہوئی ہے۔ یہ تو نعمت ہے کہ کینسر نہیں ہے اور ٹی بی ہے، اللہ شکر ادا کرتا ہوں۔ اور اگر کینسر ہو گیا، اے اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں، یعنی صبر پر جاتا ہی نہیں وہ۔ شکر کا غلبہ ایسا ہوتا ہے کہ صبر والی زندگی تو آٹومیٹک، مگر زبان سے کیا کہتا ہے، دل سے کیا سوچتا ہے، اے اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ کیا شکر ادا کرتا ہوں؟ کہ مجھے کینسر ہو گیا مگر پہلے سٹیج کا ہے، چوتھے سٹیج کا بھی تو ہو سکتا ہے۔ یہ تیرا شکر ہے کہ پہلے سٹیج پر پتا چل گیا، دوسرے سٹیج پر پتا چل گیا، اب اس کا علاج ہو جائے گا۔ اور اگر چوتھے سٹیج کا ہو گیا تو شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں، یہ کینسر 20 سال پہلے بھی تو آ سکتا تھا، تو نے مجھے 20 سال بالکل ٹھیک ٹھاک رکھا، بیوی بچوں کے ساتھ میں نے زندگی گزاری۔ یہ اللہ، یعنی جو واقعہ ہوتا ہے، جو سیناریو ہوتا ہے، جو کلامٹی ہوتی ہے، اس کو الٹا نہیں پڑھتا، سیدھا پڑھتا ہے۔ بیوی کا انتقال ہو گیا، عمر کتنی ہے بھائی؟ 70 سال کی عمر، اے اللہ اب مجھے بھی تو جانا ہی ہے، کل یا پرسوں ہے بھائی، کل جانا ہے، پرسوں جانا ہے، 1 ہفتے کے بعد، 1 مہینے کے بعد، 2 سال کے بعد، 3 سال کے بعد۔ آپ نے بڑا احسان فرمایا کہ بی بی صاحبہ کو اتنی مدت تک ہمارے ساتھ رکھا۔ آپ چاہتے تو اس کو اس وقت اٹھا لیتے جب میری عمر 30 سال تھی اور میں اس کی صحبت سے محروم رہ جاتا، اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے جو پوری زندگی ہم بہت خوشگواری کے عالم میں رہے، اس سے ہم محروم۔ آپ نے احسان فرمایا، یہ شکر گزاری۔ تو یہ شکر گزاری اگر کوئی کرتا ہے مصیبت کے آنے پر، یہ اس بات کی دلیل اور اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہ شخص اللہ کی نظر میں گنہگار نہیں ہے، یہ مغفور ہے، اللہ نے اس پر یہ مصیبت رفع درجات کے لیے بھیجی ہے۔ دیکھو شکر گزاری کتنی بڑی نعمت ہے، شکر گزاری کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، وہ برے حالات میں بھی خوشی سے، برے حالات میں بھی خوشی سے زندگی گزارتے ہیں کہ اللہ حاکم ہے، وہ ہمارے حاکم ہے، سارا اختیار ان کے پاس ہے۔ مگر یہ حاکم جو ہے، حاکم ہے نعوذ باللہ، سر پھرا نہیں ہے۔ ایک تو حاکم ہے کہ پورا اختیار حاکم کے ہاتھ میں ہے، اب وہ رعیت کے ساتھ جو چاہے کرے۔ بھائی دنیاوی اعتبار سے تو حاکموں کے پاس اختیار ہوتا ہے نا، بادشاہوں کے پاس۔ اب سر پھرا آدمی ہے، پتہ نہیں کل کیا کر جائے۔ دنیا میں ایسے وزرائے اعظم ہوتے ہیں، پرائم منسٹرز ہوتے ہیں، ایسے پریزیڈنٹس ہوتے ہیں جس کے بارے میں پوری دنیا کہتی ہے، رپورٹر کو بھی پوچھے تو وہ کہتا ہے کہ بھائی آج اس نے ایسا کہا تو ہے، لیکن کل کیا ہوتا ہے اللہ بہتر جانتے ہیں، اس لیے کہ سر پھرے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اللہ حاکم ہے، اور حاکم مطلق، دنیا کے حکام کی طرح نہیں کہ آپ ایسی امید رکھ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کل مر جاوے، اور کل مر جاوے تو یہ جو اس کا ارادہ ہے وہ ٹل جاوے۔ نہیں، اللہ تو مرتا نہیں ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کبھی غفلت نہیں ہوتی، جھونکا نہیں آتا، اونگ نہیں آتی، ہر وقت حی القیوم، زندہ، اور سب کو تھام کے رہتا ہے، سب کو پکڑ کے سب کو چلاتا ہے۔ تو حاکم مطلق ہے، تو حاکم ہے، مگر ہمارے لیے تسلی یہ ہے کہ وہ حاکم سر پھرا نہیں ہے، وہ ان پڑھ نہیں ہے، وہ حاکم، وہ بے وقوف حاکم نہیں ہے، وہ حکیم ہے، حکمت والا ہے، لہذا وہ جو کچھ بھی کرتا ہے حکمت سے بھرپور ہوتا ہے۔ ہماری عقل میں شاید نہ آئے، حکمت سے اس کا عمل بھرپور ہوتا ہے۔ ایسا تزکیہ کی بات، یہ خیالات، یہ اللہ کی معرفت ہے، یہ اللہ کی معرفت ہے۔ ایک تو ہے نا کہ نالج ہے، یعنی بلیک اینڈ وائٹ میں کہ اللہ حاکم بھی ہے، اللہ حکیم بھی ہے، لیکن دل میں معرفت نہیں ہے تو مصیبت آئے گی تو آپ پھسل جائیں گے۔ اور دل میں معرفت ہے اللہ کی، دل میں پہچان ہے
تو جیسے ہی مصیبت آئی تھی تو اللہ کی طرف بیدہل خیر ای بیدہل خیر والشر، خیر اور شر سب کو کنٹرول اللہ کرتا ہے. میں مصیبت میں مبتلا ہو گیا تو اللہ نے بھیجی ہے، اور اللہ حاکم بھی ہے حکیم بھی ہے، مجھے ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے. یہ معرفت اللہ کی، اللہ ہمیں معرفت عطا فرماوے، اللہ تعالیٰ شانو ہمیں اپنی معرفت عطا فرماوے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو شکر گزار بندے ہوتے ہیں وہ برے احوال میں بھی خوشی کا اظہار کرتے ہیں. لقمان حکیم اکثروں کے نزدیک ولی تھے، بعض علماء نے ان کو یہ کہا کہ یہ نبی تھے، بڑی حکمت والے تھے، اللہ نے بہت اعلیٰ درجے کی حکمت عطا فرمائی تھی. تو وہ ان کا وہ جس کے لیے کام کرتے تھے، جس کے نوکر تھے، جس کے لیے کام کرتے تھے، اگر غلامی ہے تو جس کے غلام تھے وہ آقا، تو اس کو بہت محبت ہو گئی تھی لقمان حکیم سے. اور محبت ہو ہی جائے، جس کے پاس علم ہو، جس کے پاس عمل ہو، جس کے پاس اخلاق ہو، تو اس سے محبت ہو جاتی ہے. تو محبت ہو گئی تھی. تو جب بھی کوئی کھانے پینے کی اچھی چیزیں ہوتی تھی تو وہ دوسرے نوکروں کو کہتا تھا کہ لقمان کو بلاؤ، لقمان کھاؤ میرے ساتھ، چلو اس کو کھاؤ. ایک دن خربوزہ آیا، واٹر میلن، یہ وہ جو یلو میلن، ریڈ میلن نہیں، ہنی ڈیو میلن. تو وہ جب میلن آیا تو اس نے اسے صاف کیا آقا نے. لقمان سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور محبت تھی تو اس کے ٹکڑے کیے اور ٹکڑے کر کے اپنے ہاتھ سے کھلانے لگا. ایک منہ میں چلا گیا، بڑے مزے سے کھا لیا، دوسرا بڑے مزے سے کھا لیا، تیسرا بڑے مزے سے کھا لیا، چوتھا بڑے مزے سے کھا لیا، بڑے مزے سے کھا رہے ہیں. تو آقا کو بھی بہت مزہ آ رہا ہے کہ بڑا لذیذ یہ خربوزہ ہے اور یہ میرے محبوب کو بہت مزہ آ رہا ہے، کھلاتا رہا. اخیر میں آقا نے یہ سوچا کہ ایک آدھ ٹکڑا میں بھی تو کھا لوں، ذرا چکھ لوں میں. اس نے منہ میں رکھا تو بہت کڑوا. کبھی کبھی بعض پھل جو ہیں میٹھے بھی ہوتے ہیں اور کڑوے بھی نکلتے ہیں، تو بہت کڑوا. اچھا بہت کڑوا تو اس نے تھوک دیا اور تھوک کر کے کہا کہ لقمان پورا خربوزہ تم کھا گئے اور ہے کڑوا، تمہیں مجھے پہلے سے کہہ دینا چاہیے تھا، میں آگے کھلاتا ہی نہیں. تو لقمان حکیم نے کہا کہ مجھے حیا آئی، شرم آئی. جن ہاتھوں سے ہمیشہ میٹھی چیزیں کھایا کرتا ہوں ان ہاتھوں سے اگر کبھی کڑوی چیز بھی مل جائے تو کیا حرج ہے. جن ہاتھوں سے ہمیشہ میٹھی چیز ملتی ہے، ایک آدھ مرتبہ اگر کڑوی چیز آ گئی اور میں تھوک دیتا، میں کہتا کہ یہ تو بہت کڑوی ہے، یہ تو ناشکری ہوتی. شکر کا تقاضا یہ ہے کہ جن ہاتھوں سے میٹھی چیزیں ملتی ہیں ان ہاتھوں سے اگر کبھی کڑوی چیز بھی مل جائے تو اسے بھی برداشت کر لے اور اسے پتہ نہ چلنے دے. تو اللہ جل جلالہ عم نوالہ ہماری پیدائش سے لے کر اب تک کتنی میٹھی چیزیں پہنچاتے ہیں. یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم ان میٹھی چیزوں پر غور ہی نہیں کرتے اور کڑوی چیزوں ہی کو دیکھتے رہتے ہیں. تو کبھی کبھار وہ کوئی کڑوی چیز آ جاتی ہے تو ہم تھوک دیتے ہیں، تھوکتے ہیں ہم، اور اسی کا شکوہ کرتے رہتے کہ ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، یوں ہے اور یوں ہے اور یوں ہے. تو اللہ جل جلالہ عم نوالہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. بس بھائی بیان جو ہے جو غرض تھی، اگر آئندہ ہفتے بھی گرمی رہی تو انشاءاللہ اس کی تکمیل آئندہ ہفتے کر دوں گا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ احوال جو ہے وہ دنیا میں بدلتے رہتے ہیں، کبھی گرمی، کبھی سردی، کبھی خوشی، کبھی غمی. اور ہمارا حال یہ ہے کہ سردی ہوتی ہے کہ بہت ٹھنڈی لگے، گرمی ہوگی بہت گرمی تھی، بہت گرمی ہے، بہت سردی ہے. یہ انسان جو ہے ایسا بنا ہوا ہے. تو انسان کو شکر گزاری کرنی چاہیے کہ قدر اللہ وما شاء فعل. اللہ نے مقدر میں لکھا ہے، جو چاہا کیا. قدر اللہ وما شاء فعل، انا للہ وانا الیہ راجعون. قدر اللہ وما شاء فعل، بس یہ کہہ دیا کرے. اللہ تعالی شان ہمیں عمل کی توفیق دے. تو آج کل بھائی احوال جو ہے وہ گرمی کے چل رہے ہیں. تو ان گرمی کے احوال میں ایک تو جو ہے لا الہ، دعا پڑھتے رہو جب بھی گرمی ہو بہت زیادہ. تو لا الہ الا اللہ ما اشد حر هذا اليوم اللہم اجرنی من نار جہنم. لا الہ الا اللہ، یعنی دیکھو بہت گرمی ہے، ستا رہی ہے گرمی، تو کہ لا الہ الا اللہ کو یاد کرو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اور پھر ما اشد حر هذا اليوم، اس دن کی گرمی کتنی شدید ہے، بہت شدید ہے آج. اور پھر یہ کہو اس دن کی گرمی، اس دن کی گرمی کو محسوس کر کے کون سی گرمی کو یاد کرو؟ آخرت کے. تو ایسا کہ اللہم اجرنی من نار جہنم، یہ اللہ مجھے پناہ دے دے جہنم کی آگ سے. تو یہ دعا سیکھ لو
हमारी इस्लामिक दावा एकेडमी की या अत-तज़किया की वेबसाइट पे मिलेगी, इसे याद कर लो। एक है वो सर्दी के लिए भी है और एक गर्मी के लिए भी। सख्त सर्दी हो तो वो पढ़ने की, सख्त गर्मी हो तो ये पढ़ने की। इसको याद करो, इसको याद करो। वो जो ग़ज़वे तबूक के मौके पर मुनाफिकीन जो है वो आपस में एक दूसरे को कहते थे कि जंग तबूक में जाने के लिए तैयार मत हो जाना, ला तनफिरू फिल हर, गर्मी में मत निकलना, बहुत गर्मी है। और मुसलमानों को भी कहते थे उनको डिस्करेज करने के लिए, उनकी हिम्मत तोड़ने के लिए, बहुत गर्मी है मत निकलना, ला तनफिरू फिल हर। तो अल्लाह ने अपने नबी को बतला दिया कि ये मुनाफिकीन लोगों की ऐसी जहन साजी कर रहे हैं कि गर्मी में मत निकलना। तो आप इनको जरा एक बात कह दीजिए, नारो जहन्नम अशद्दु हर्रा, जहन्नम की आग इससे भी ज्यादा सख्त, जहन्नम की आग इससे भी ज्यादा सख्त है। तो जो लोग इस गर्मी से बचने के लिए घर में बैठना चाहते हैं, उसकी मिसाल ऐसी है कि एक शख्स धूप से भागता है दुनिया में और धूप से भागकर आग में चला जाता है, धूप से भागे और आग में चला जाए। तो क्या ये तबूक की जंग से धूप की वजह से जो लोग बचना चाहते हैं वो जहन्नम की आग में जा रहे हैं। तो एक काम ये करना है कि इस दुआ को पढ़ना है, दूसरा बार बार ये सोचना है कि ये गर्मी जब बर्दाश्त से बाहर है हमारी, थोड़ी थोड़ी देर के बाद प्यास लगती है, रात को नींद नहीं आती, एयर कंडीशन बंद हो जाए तो गड़बड़, पंखा ना हो तो गड़बड़। तो जहन्नम में अल्लाह ताला शानुहू हमें एक लंबी मुद्दत के लिए अगर डालेंगे, अल्लाह पनाह नसीब फरमावे, तो वहां क्या करेंगे। और फिर ऐसा सोचे कि फिर इससे बचने के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। जैसे इस दुनिया की गर्मी से बचने के लिए फौरन दुकान में जाकर पंखा ले आता हूं, फौरन दुकान में जाकर एयर कंडीशन ले आता हूं, फौरन ठंडा ठंडा पानी मुहैया करता हूं। तो मुझे दुनिया में अच्छे अमाल करके बुरे अमाल से बचकर आखिरत के एयर कंडीशन और आखिरत के पंखे की मुझे फिक्र करनी चाहिए। ये दूसरी बात। और तीसरी बात यह है कि लोगों के लिए पानी मुहैया करना चाहिए। पानी मुहैया करो, पानी पिलाओ लोगों को, चाहे एक बोतल ही हो, आप जो अफोर्ड कर सके। हमारे यहाँ इस्लामिक दावा एकेडमी में, यहाँ मस्जिद के बाहर भी और एकेडमी की जो बोर्डिंग की जगह है वहाँ भी टेबल रखते हैं और उसके ऊपर ठंडा ठंडा पानी रखते हैं। हमारे बाज फुजला उसको देखते रहते हैं, जैसे ही खत्म हो जाती है उस पर लिखा हुआ है कि भाई हर शख्स प्यासा है तो एक बोतल पानी यहाँ से ले जा सकता है। तो यहाँ से गुजरने वाले, कभी कोई बहुत दूर से आया हुआ होता है, पानी बेचारा कहाँ पिएगा, तो ये पानी पिलाओ। अपने घर के बाहर अगर ऐसा माहौल हो, घर के सामने गार्डन हो, तो वहाँ रख दो कि भाई आप इसमें, और पैसे की फिक्र मत करो। अगर आप 10 बोतल रोजाना अफोर्ड कर सकते हैं 10 बोतल रख दो, 20 बोतल अफोर्ड कर सकते हैं 20 रखो। और मस्जिदों के बाहर अगर ये माहौल बन जाए ऐसी गर्मी के मौसम में, तो गैर मुस्लिमों पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा कि देखो ये मुसलमान मुहैया करते हैं पानी, तो पानी मुहैया करो। और ये पानी जो है, हजरत साद इब्न उबादा रजी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा का जब इंतकाल हो गया, तो उन्होंने कहा कि मेरी माँ का इंतकाल हो गया है और उनके लिए ईसाले सवाब जो करते हैं, तो ईसाले सवाब में आप कुरान पढ़ करके भी ईसाले सवाब कर सकते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ के ईसाले सवाब कर सकते हैं। तो ईसाले सवाब में सबसे अफजल ईसाले सवाब सदका है, सदका सबसे अफजल। तो हजरत साद इब्न उबादा रजी अल्लाह उन्होंने पूछा कि सदका में भी सबसे अफजल सदका कौन सा है, मैं मेरी माँ के लिए सदका करना चाहता हूं। फय्यु सदकत अफजल, सदका में कौन सा सदका सबसे अफजल है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अलमा, पानी का इंतजाम करना। तो हजरत साद इब्न उबादा रजी अल्लाह तआला ने फौरन एक कुआं खुदवाया और कुआं खुदवा कर हजरत साद इब्न उबादा रजी अल्लाह ने अपनी माँ को ईसाले सवाब कर दिया। तो कुआं खुदवाओ, जहां पानी का इंतजाम न हो वहां कुआं खुदवाओ, पानी का जिस तरह से भी इंतजाम कर सके। यहां पर जब गर्मी हो उस वक्त पानी मुहैया करो। किसी जगह पर कोई मदरसा है और वहां वो लोग बोर होल कराना चाहते हैं तो उसमें ताउन कर दो। पानी मुहैया करो, खुद के लिए भी मरहूमों के लिए भी। और इसका सवाब जो है दुनिया में भी मिलता है, आखिरत में तो मिलता ही है। वो किस्सा भी आपने बुखारी शरीफ वाला सुना, बार बार सुना कि एक शख्स जो है वो सफर कर रहा था, उसको प्यास लगी, कुआं आया, कुएं में उतर कर उसने पानी पी लिया। अब कुएं में उतरना, कुएं से बाहर निकलना आसान काम नहीं होता। बाहर निकला तो उसने देखा कि वहां एक कुत्ता है, वो हाँप रहा है, जुबान उसकी बाहर निकली हुई है और गीली मिट्टी को चाट रहा है। तो उसके दिल में ख्याल आया कि जो तकलीफ मुझे अभी थोड़ी देर पहले थी, ऐसा लगता है कि इसको भी वही तकलीफ है। देखो, इंसान नहीं, एक जानवर और कुत्ता भी मुंह उसका नापाक,
تو اس نے کیا کیا, وہ پھر نیچے اترا, اور نیچے اتر کر کے اس کا جو جوتا تھا یا جو لیدر کا موزہ تھا اس میں پانی بھرا, اور اس میں پانی بھر کر کے اس نے اس کو منہ سے پکڑا, اس جوتے کو یا لیدر کے موزے کو, اور پھر ہاتھ کے ذریعے وہ باہر آیا, اور باہر آ کر کے اس نے کتے کو پانی پلایا. اللہ جل جلالہ عام والہ نے اس عمل کی قدر فرمائی اور اس ایک عمل پر اسے جنت نصیب فرما دی, اس کی بخشش فرما دی, اور دنیا میں بھی اس کے فوائد ہیں. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ مجھے گھٹنے میں ایک زخم ہو گیا ہے, اور یہ زخم 7 سال سے ہے, بہت علاج کروایا لیکن ٹھیک نہیں ہوا. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ کوئی ایسی بستی, ایسی جگہ تلاش کرو جہاں پانی نہ مل رہا ہو, اور وہاں پانی کا انتظام کرو. اس نے ایسی بستی تلاش کی جہاں پانی کا انتظام نہیں تھا, اور پانی کا انتظام کروایا. اللہ جل جلالہ عام والہ نے اسے اس زخم سے نجات عطا فرما دی. اس لیے الحمدللہ انگلینڈ میں جو لوگ رہتے ہیں, یہ ہماری جو جتنی بھی جو لوگ ریلیف کا کام کرتے ہیں, ان میں ماشاءاللہ معتبر ریلیف بھی ہیں. ان کے ساتھ رابطہ کرو, اور رابطہ کر کے ایسا ایک نظام بناؤ اپنے بجٹ کو دیکھ کر کہ سال میں مجھے کم سے کم 1 کنواں کھدوانا ہے, جی واٹر پمپ 1 لگانا ہے, اگر 2 تو 2, 10 تو 10, 15 تو 15, 20 تو 20, اور ہر سال جو ہے یہ لگاؤ. کچھ جو ہے اسٹاک میں رکھو, کچھ جو ہمارے آگے چلے گئے ہیں ان کو ایصال ثواب کرو, جو ہمارے محسنین ہیں, ہمارے اساتذہ ہیں, ہمارے شیوخ ہیں, ہمارے دادا دادی, نانا نانی, باپ ماں, قریبی دوست, کچھ اسٹاک میں رکھو. کسی کا انتقال ہو جائے فوراً ایصال ثواب کر دو, فوراً ایصال ثواب کر دو, کہ آخرت کی تجارت بھی سیکھو. تو اللہ جل جلالہ عام والہ. اور ایک اور بات اخیر میں, کہ آج ہی میں نے یہ ایک خبر پڑھی کہ ملک کے بعض حصوں میں ہوز پائپ استعمال کرنے سے کی پابندی آ گئی ہے, اور وجہ اس کی یہ ہے کہ گرمی اتنی ہے کہ اس گرمی کی وجہ سے پانی میں قلت آئے گی, اور پانی کم ہو جائے گا تو آگے جا کر کے مشکلات پیش آئے گی. تو دیکھو پانی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ اگر آسمان سے بارش برسانا بند کر دے, پانی کم ہو جائے. کسی زمانے میں اس سوڈان, صومالیہ وغیرہ کے اندر, صومال وغیرہ میں ڈراؤٹ تھا, تو میں نے خود اخباروں میں پڑھا تھا کہ حالت یہ ہو گئی ہے ڈراؤٹ کی وجہ سے اور قحط کی وجہ سے, بارش نہ برسنے کی وجہ سے, کہ جن ماں باپ کے پاس 5 اولاد ہے تو کھانے پینے خوراک وغیرہ اتنا کم ہو جاتا تھا کہ رات کو دونوں میاں بیوی مشورہ کرتے تھے کہ کل کس کو مارنا ہے, اس لیے کہ 5 اولاد ہیں, کھلا سکیں گے صرف 4 کو, تو بھوکا کس کو رکھنا ہے کل, یہ مشورہ کرتے تھے. تو اللہ کا کتنا کرم ہے, کھانا دیتا ہے, پینا دیتا ہے, پانی دیتا ہے, مشروبات دیتا ہے. تو اللہ کا شکر بھی اس پر خوب ادا کرو, سب نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرو. اور پانی جب اس کی قلت ہوتی ہے, اسکارس ہوتا ہے پانی, اس وقت بھی فضول خرچی نہیں کرنی ہے, اور زیادہ ہوتے اس وقت بھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, حدیث ہے, کہ جب تم نہر کے کنارے پر, ریور بینک پر جا کر کے کپڑے دھو یا وضو کرو, اس وقت بھی فضول خرچی مت کرو پانی کی, حالانکہ وہ تو پانی اندر ہی جانے والا ہے, کہ اس وقت بھی اتنا ہی پانی استعمال کرو جتنی آپ کو ضرورت ہو. مسجد کے اندر نل کھول دیتے ہیں, ہم نے یہاں 4-5 مجھ تھے وہ پلاسٹک والے, وہ رکھوائے, اور میں نے کہا کہ بھائی عادت ڈالو کہ اس میں پانی لے کر کے وضو کرو, یعنی نل میں سے اس میں پانی بھرو اور پھر اس سے وضو کرو. تو دیکھو پانی کم استعمال ہوگا. گھر میں بھی ایسا کرو کہ جگ میں لو اور پھر پانی بھرو, چاہے کوئی ڈالے اور آپ وضو کرو, پانی کم استعمال کرو. مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم کا فتویٰ میں نے پہلے بھی بتایا تھا, ان کے مواعظ میں کسی جگہ پر ہے کہ اگر آپ اپنے گھر میں وضو کرتے ہوئے فضول خرچی کرتے ہیں پانی کی, یہ مکروہ تحریمی ہے, اور مکروہ تحریمی عمل کی وجہ سے آدمی گنہگار ہوتا ہے. اور اگر کسی وقف جگہ کر, مسجد میں جا کر کے پانی کو بیجا خرچ کرتے ہیں, فضول خرچی کرتے ہیں, تو حضرت نے لکھا ہے کہ وہ حرام ہے, حرام کام ہے. تو نماز میں وضو کرتے ہوئے ہم حرام کام کرتے ہیں. اس لیے بہت احتیاط کرو, بہت مسجد کے اندر, اپنے گھروں کے اندر بغیر ضرورت کے لائٹ استعمال نہ کرو. مجھے یاد ہے کہ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے دارالعلوم بری میں تشریف لائے تھے. مسجد کی تعمیر سے پہلے
ہمارے ابراہیم بھائی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ عافیتوں کے ساتھ اور نیک اعمال کے ساتھ ان کی عمر دراز کرے. یہ ہمارے محسن ہے دارالعلوم بری کے زمانے کے. میرے والد صاحب سے ان کے بڑے تعلقات تھے. حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا حشیم صاحب دامت برکاتہم سے بھی بہت قرب ان کو نصیب ہوا تھا. تو وہ پہلے وہ کیبن جو تھے ابراہیم بھائی، تو اس کیبن میں حضرت کا بیان ہوا. کیبن تھے، پورٹا کیبن لگائے ہوئے تھے. تو پورٹا کیبن جو ہے وہ 3 حصوں میں تقسیم تھے. تو دن کو وہ 3 کلاس روم بن جاتے تھے. نماز کے وقت میں دروازے بیچ میں سے کھول دیتے تھے تو ہال بن جاتا تھا. تو مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے. جب کوئی مہمان آتا ہے تو لائٹوں کو آن کرتے ہیں، تو لائٹ آن کی اس لیے کہ بیان ہونے والا تھا. تو حضرت جو ہے تو مہمان تھے، مگر حضرت بہت نظر رکھتے تھے. تو حضرت نے ایسا فرمایا کہ بھئی اس طرف والی بتیوں کو بجھا دو. تو ایک طالب علم اٹھا اور اس نے بتی بجھا دی اس طرف والی. حضرت آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں؟ تو ہم سب نے کہا کہ جی ہم دیکھ سکتے ہیں آپ کو. تو انہوں نے کہا کہ میں بھی آپ کو دیکھ سکتا ہوں، اس طرف والی بتی بجھا دو. وہ بجھا دی. کہ آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں؟ ہاں دیکھ سکتے ہیں، کہ میں بھی آپ کو دیکھ سکتا ہوں. پھر کہا کہ بیچ والی بتی بجھا دو. بیچ والی بتیاں بجھا دی. تو مجھے کہا آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں؟ ہم نے کہا دیکھ سکتے ہیں. تو نے کہا کہ میں بھی آپ کو دیکھ سکتا ہوں. پھر اس پر سے حضرت نے آواز شروع کرنا. تو کبھی کبھی جو ہے جیسے عید کا دن ہوتا ہے تو کبھی ساری لائٹیں آن کرو. ختم قرآن کی رات ہوتی ہے پھر ساری لائٹیں آن کرو. اجتماع ہوتا ہے تو کہ ساری لائٹیں آن کرو. میں دیکھنے کا کہ کن لائٹوں کی ضرورت ہے، کتنی لائٹ کی ضرورت ہے. نماز سے فراغت کے بعد لائٹیں آف کرنا اس طرح شروع بھی نہ کریں کہ لوگ بھاگنا شروع کریں کہ بھائی یہ لوگ تو بیٹھنے بھی نہیں دیتے مسجد میں. مگر جیسے جیسے لوگ اٹھتے چلے جائیں کوئی خاص مخصوص حصہ خالی ہو جائے تو وہاں کی لائٹ آف کر دو. منتظمین کو اس کا خیال رکھنا چاہیے. طلبا کو بورڈنگ میں بھی بہت خیال رکھنا چاہیے کہ یہ آخرت میں پوچھ ہوگی اگر زائد ہم نے استعمال کر لیا. ہم جو فیس ادا کرتے ہیں وہ تو اس کے لیے ادا کرتے ہیں جو ہماری ضرورت ہے. ضرورت سے زیادہ ہم نے استعمال کر لیا تو یہ ہوگا. اسی لیے جب اعتکاف میں لوگ بیٹھتے ہیں تو فقہی مسئلہ یہ ہے کہ ان کو اعتکاف سے نکلنے کے بعد مسجد میں چندہ ڈالنا چاہیے. اس لیے کہ انہوں نے ایسے اوقات میں مسجد کی ہیٹنگ اور مسجد کی ایئر کنڈیشن یا مسجد کی لائٹوں کو استعمال کیا ہے جن اوقات میں عموماً مسجد میں یہ چیزیں استعمال نہیں ہوتی. ہمارے دعوت و تبلیغ کے ساتھ کسی بھی مسجد میں جاتے ہیں 2 دن 3 دن 4 دن قیام کرتے ہیں تو ان کو پتا ہے کہ سب پیسے اکٹھا کر کے وہ مسجد میں دے کر کے جاتے ہیں. اس لیے کہ انہوں نے ایسے اوقات میں مسجد کو استعمال کیا ہے جن اوقات میں مسجد عامةً استعمال نہیں کی جاتی. تو ان سب چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ شانہ فضول خرچی سے ہمیں بچائے، بخل سے بھی بچائے، فضول خرچی سے بھی بچائے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کی قدر پہچانو کہ یہ پانی ایک تو بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اور نمبر 2 اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور نمبر 2 یہ پانی جو ہے پانی اس کو بہت احتیاط سے خرچ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے. چلو بھائی ہم باتیں میں نے بتا ہی دی ہے عمل کی. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ سب دوستوں کو بھی عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ.